نصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم واكسوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا عَلَيْهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ضِعَافًا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں اور دونوں سماج کے بہت اہم مسائل ہیں۔ مسلمانوں کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے طرز عمل میں اس کی موافقت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات اللہ رب العزت نے جو اس میں بیان فرمائی ہے، جو اس کے مضمون سے ہمیں پتہ چلتی ہے، آیت جس پس منظر میں نازل ہوئی ہے وہ ہے یتیموں کے مال کی حفاظت۔ پیچھے سے یہی مضمون آ رہا ہے، آگے اللہ نے یہی مضمون بیان فرمایا ہے۔ عام طور سے عرب کے سماج میں بھی ایسا ہوتا تھا، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا اور اس کے ناسمجھ بچے کسی کی کفالت میں آ جاتے تو وہ ان کی بھلائی اور خیر خواہی کو سوچنے کے بجائے ان کے مال کو ہڑپ کرنے کے راستے تلاش کرتا تھا کہ کس طرح ان کا مال ہم ہڑپ کر لیں اور خود اس سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ وہ تو نادان ہے، ناسمجھ ہیں۔ ان کی ناسمجھی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے ایسا کیا جاتا تھا۔ لڑکیاں ہوتی دولت مند ہوتی، باپ پیسہ چھوڑ کے مرتا تو وہ لڑکیاں اگر خوبصورت ہوتی تو ان لڑکیوں سے خود ہی نکاح کر لیتے تھے اور ان کا مال ہڑپ کر جاتے تھے سب۔ اور اگر وہ لڑکیاں ان کے لیے پسند اور قابل قبول نہیں ہوتی تو ان کے مال پر قبضہ کر لیتے تھے، انہیں کسی اور سے بیاہ دیتے تھے، یا ان کا نکاح ہی اس لیے نہیں کرتے تھے کہ نکاح کریں گے تو ان کا مال ان کو دے دینا پڑے گا، اس لیے نہ شادی کرو نہ ان کا مال ان کے حوالے کرو۔ یہ مظالم عرب میں ہوا کرتے تھے۔ انہی مظالم کے پس منظر میں اللہ رب العزت نے متعدد آیتیں نازل فرمائی اور ان سماجی زیادتیوں کو دور کرنے کی تعلیم دی اور فرمایا کہ ایک انسانی سماج میں ایسا ہونا انسانیت کے لیے شرمناک ہے۔ اس لیے انسان ہونے کے ناطے بھی سوچو اور اللہ کے بندے ہونے کے ناطے تو حکم کا پورا کرنے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ اللہ جو رستہ دکھا رہے اسی پہ چلو، اور اللہ جو راستہ دکھا رہا ہے وہ انسانیت نوازی کا راستہ ہے۔ انسانوں پر، ضعیفوں پر، کمزوروں پر ظلم نہ ہونے پائے، زیادتی نہ ہونے پائے۔ تو اس سلسلے کے مختلف احکام قرآن میں موجود ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایک احتیاطی ہدایت دیتے ہوئے یتیموں کے ذمہ داروں کو فرمایا ہے جو بھی ان کی کفالت کر رہے ہیں،
لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، دیکھو جو مال تمہارے قبضے میں ہے نہیں تم اس کو ناجائز استعمال کرو، اور نہیں تم نادان بچوں کے حوالے کر دو کہ بھئی ہم کہاں یہ مصیبت پالیں، حفاظت کرو، نگرانی کرو، دیانت سے رکھو، امانت سے رکھو، ہمیں کیا کرنا ہے، جس کا ہے اس کو دے دو، رکھ لیں، خراب کر لیں، ضائع کر لیں، تو دے دو بچوں کو۔ ایسا بھی سوچا جا سکتا تھا، تو اللہ نے فرمایا لا تؤتوا، نہیں دو۔ سفہا سفیہ کی جمع ہے، سفیہ ناسمجھ کو کہتے ہیں، ناسمجھ یتیموں کو مت دے دو ان کا مال، چاہے وہ بالغ ہو گئے ہوں لیکن ابھی شعور نہیں ہے، اچھے برے کا احساس نہیں ہے، اپنے مال کو حفاظت کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، تو لا تؤتوا، مت دو ان کا مال، ان کے حوالے مت کرو، ابھی اپنی حفاظت میں رکھو۔ بڑھا سکتے ہو تو ان کے مال کو بڑھاؤ، اپنے کاروبار میں لگا کر، تجارت میں لگا کر، کسی ذریعے سے کہ چلو بچے اب قابل ہونے تک 8-10 برس نکل جائیں گے، تو تب تک یہ مال اتنا ہی رہنے کے بجائے بڑھ جائے، اضافہ ہو جائے اور ان لوگوں کے لیے بہتر ہو جائے، تو اضافہ کرو۔ اضافہ نہیں کر سکتے تو حفاظت تو کرو کہ سارا مال محفوظ رہے ان کا، اور ان کو جب انہیں عقل آ جائے تو حوالے کر دو، لیکن عقل آنے سے پہلے کہ نفع نقصان کو سمجھ نہیں پاتے ہوں، اچھے برے کی تمیز نہ آئی ہو، تو نہ دو ان کو ان کا مال۔ اب کیا کرو؟ وَارْزُقُوهُمْ وَاكْسُوهُمْ فِيهَا، ان کے مال میں سے تمہارے پاس نہیں ہے تو ان کے مال میں سے انہیں کھانا کھلاؤ اور ان کے کپڑوں کا بندوبست کرو۔ جب ضرورت پڑے کہ ان یتیموں کو کپڑے چاہیے تو اگر تم اپنے کپڑے اپنے مال میں سے بناؤ بہت اچھی بات ہے، نہیں تو ان کے مال میں سے بنا دو، ان کے مال میں سے ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کر دو، ان کے مال میں سے ان کے لیے روزی کا انتظام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص غریب ہے، اپنے بچوں کو مشکل سے پال رہا ہے، یتیم بچے بھی اس کی ملکی کفالت میں آ گئے ہیں، تو فرمایا کہ انہی کے مال میں سے لو، مگر سوچ سمجھ کر جتنا انصاف اور دیانت کا تقاضا ہے اتنا مال ان میں سے نکالو، نکال کے اپنے مال میں ملا سکتے ہو تاکہ گھر میں کھانا پکے اور کپڑے آئیں اور ضرورتیں پوری ہوں، تو اس میں سے لے سکتے ہو، اتنا ہی لو جو ان کا خرچ ہے، اتنا نکالو ان کے مال میں سے۔ اور اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو ان کا ویسے ہی رکھو، اپنے مال میں سے ان کی خدمت کرو اور ان کا خرچ کرو۔ تو وَارْزُقُوهُمْ وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اگر تم ان کو کھلا رہے ہو، پہنا رہے ہو، ان پر احسان کر رہے ہو، انہیں تعلیم دلا رہے ہو، ان کے بھلائی کا سوچ رہے ہو، تو ایسی باتیں مت کہو جو ان کی دل آزاری کا سبب بنے، ایسی باتیں مت کہو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اگر کوئی آدمی کسی پر احسان کرے اور پھر اس احسان کرنے کو جتائے تو وہ اپنے صدقے کو باطل کر لیتا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنی نیکیوں کو احسان جتا کر، دل دکھا کر باطل مت کر لو، پھر اللہ کے ہاں وہ نیکی نہیں رہے گی، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا تم کو۔ اس لیے صدقہ کیا ہے تو آخرت کا ذخیرہ ہے، کہیں اپنے ہی حرکت سے اس کو باطل مت کرو، اس کو بے اثر مت کرو، بے اجر مت کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی اجر لینا مقصود نہیں ہوتا۔ جتانے کا مقصد ریاکاری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر اپنے زیر تربیت ہو
زیر کفالت ہوں تو احساس دلانے کے لیے اظہار کرنا احسان جتانے میں شمار نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے بچوں کو بھی احساس دلانا پڑتا ہے کہ دیکھو بیٹا اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اتنا خرچ ہو رہا ہے، تم کو کچھ احساس ہے؟ تو احساس دلانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے تو کوئی حرج نہیں، یہ تو تربیت کا ایک حصہ ہے، یہ تہذیب نفس کا ایک حصہ ہے۔ لیکن احسان جتا کر پریشر بنانے، دباؤ میں رکھنے کے لیے، جیسا کہ بہت سے اللہ کے بندے کرتے ہیں، تو وہ تو باطل ہو جائے گا، کچھ اجر نہیں ملے گا، کچھ ثواب نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قولوا لہم قولا معروفا، بات ایسی کرو جس سے ان کو یہ احساس نہ ہو کہ صاحب ہمارے باپ نہیں ہیں تو ان کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں، یہ احساس نہیں۔ ایسی بات کرو، خیر خواہی کی بات کرو، نرم دلی کی بات کرو، اور جو بھی ان کی تعلیم و تربیت ہے اس کے اندر اس بات کو ملحوظ رکھو کہ اس کا باپ نہیں، اس کو ملحوظ رکھو۔ یہ سماجی آداب کے تعلیم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آگے یہ فرما رہے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ ذرا غور کر لیا کرو، ایسا شخص جس کے کفالت میں اور ذمہ داری میں یتیم ہیں، ایسا شخص ذرا غور کر لیا کرے، ڈرا کرے اللہ تعالیٰ سے، لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، کہ بجائے ان بچوں کے باپ کے تم اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر، صغیر و ضعیف بچے چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاتے تو اپنے بچوں کے بارے میں تمہارے دل میں کیا جذبات ہوتے؟ خافوا علیہم، ڈر لگا رہتا، پتہ نہیں میرے بعد میرے بھائی اس کو دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے، پتہ نہیں میرے بعد خاندان کے ذمہ دار لوگ اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، پتہ نہیں میرے بعد میرے چھوٹے چھوٹے ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، عزت مآب ہوگا یا ذلت و رسوائی کا ہوگا، یہ لوگ سرپرست بنیں گے یا نہیں بنیں گے، یہ بچے کیسے جذبات میں پلیں گے بڑھیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک باپ اگر چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑتا ہوا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کے دل میں کیا کیا خیالات ستاتے ہیں، اور اس کے دل میں اپنے بچوں کو اپنے بعد ذلت، رسوائی، غربت، پریشانی، محتاجی کے کیسے کیسے تصورات دکھی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذرا اس پہ غور کر لو، جن کے گود میں یتیم ہیں وہ اس پر غور کر لیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، چھوٹے اور کمزور بچے چھوڑ کر تم جا رہے ہوتے تو تمہارے دل میں کیا کیا ہوتا؟ خافوا علیہم، تم ان کے بارے میں نہایت غم زدہ ہوتے، لوگوں سے خوف میں ہوتے کہ کون کیسا سلوک کرے گا ان بچوں کے ساتھ۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب ایسی بات ہے تو اب اگر کسی دوسرے کے بچے تمہارے پاس ہیں تو تم ان کے ساتھ یہی سوچو کہ اس کا باپ کیا کیا سوچ کے مرا ہوگا، اس کا باپ نے کیا کیا اندیشے اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے، تم اس کو ملحوظ رکھو۔ اور بتایا اللہ نے نفسیات ایک ہی ہوتی ہیں، جیسے وہ اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا، جتنا اس کو اس کا احساس ہوگا، تم بھی اگر اپنے چھوٹے بچے چھوڑ کے مارے جاتے اللہ کی طرف سے، تمہارے دلوں پر بھی یہی گزرتی اور تمہارا بھی یہی احساس ہوتا۔ اس واسطے نفسیات ایک ہی ہوتی ہیں، تم پہ نہیں آئی ہے مصیبت تو جس پہ آئی ہے اس کو اپنے اوپر قیاس کر کے اس کو ظلم و زیادتی سے بچا جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت کی تعلیم ہے بندوں کو۔ انسانیت کی اس سے اچھی اور بہتر تعبیر میں کوئی تعلیم نہیں دی جا سکتی، سوچا نہیں جا سکتا کہ اس سے بھی اچھے طریقے پر سمجھایا جائے انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ اس سے اتنے اچھے طریقے پر بندوں کو سمجھا رہے ہیں
کہ بھئی یہی تمہارے اوپر بیتتا، تم کیا چاہتے کہ میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ دار میرے چھوٹے چھوٹے کمزور بچوں سے کیا سلوک کرے؟ جیسی امید تم ان سے رکھنا چاہتے ہو یا جیسی وصیت تم ان کو کر کے مرنا چاہتے ہو، تو کوئی اور تم سے پہلے مر گیا ہے، اس کے بچے تمہاری ذمہ داری میں آئے ہیں، تو تم وہی کرو جو تم اپنے بچوں کو دوسروں سے چاہتے تھے، وہی کرو، اس لیے کہ سب کا حق ایک ہے، سب پیدائشی اور بنیادی حق میں یکساں و برابر ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے کہ بنیادی حقوق یکساں ہیں، لیکن دنیا بنیادی حقوق میں تفریق و تقسیم کرتی ہے، کسی کو دیتی ہے کسی کو محروم کرتی ہے، کسی کے ساتھ جانبدارانہ سلوک ہے اور کسی کے ساتھ اجنبیانہ سلوک ہے، لیکن قرآن اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے حقوق انسانی میں جانبداری نہیں ہے، جتنا حق تمہارا ہے اتنا حق سامنے والے کا ہے۔ جو تم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہو وہی دوسرے کے بچوں کے لیے بھی سوچو۔ اگر اس کا باپ نہیں ہے، چلا گیا ہے دنیا سے، تو تم سوچو۔ تو یتیموں کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے ان آیات میں جو ان کی پرورش کر رہے ہیں انہیں جھنجھوڑا ہے، ان کے ضمیر کو جگایا ہے اور انہیں یاد دہانی کرائی ہے کہ دیکھو بھائی، ایسا حادثہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ تم اپنے بچوں کو پال رہے ہو اپنی نگرانی میں، لیکن ایک بیچارے کو اللہ نے موت دے دی ہے، اس کے بچے تمہاری ذمہ داری میں آ گئے۔ جیسے تمہاری اولاد ہے ویسے کسی مرنے والے کی بھی اولاد ہے، جیسے تمہارے بچوں کو تمہارے سائے کی ضرورت ہے، ایسے ہی ان یتیموں کو بھی تمہارے سائے کی ضرورت ہے، جس کا باپ اب سایہ نہیں دے سکتا اس کو، جس کا باپ اب قبر کی گود میں ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کی سنت تو یہ ہے اور ان تعلیمات پر عمل کا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کبھی ضرورت پہ اپنے بچوں کو پیچھے کر کے یتیم کو آگے کرتے تھے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زمانے میں چھوٹے چھوٹے 3 بچے تھے، ہم عمر۔ آپ کی اپنی اولاد میں بیٹے تو تھے نہیں، 2 نواسے اور ایک اپنے منہ بولے بیٹے کا بیٹا پوترا سمجھ۔ 2 نواسے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، اور ایک تھے اسامہ ابن زید، جو حضور علیہ السلام نے ان کے ابو زید ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا۔ ان کا نکاح بھی حضور علیہ السلام نے کروایا، اور ان سے جو بیٹا ہوا اس کا نام اسامہ رکھا گیا۔ یہ اسامہ بھی حضرت حسن حسین کی عمر ہی کے تھے، تو سمجھیے 2 نواسے ایک پوتا۔ حضور علیہ السلام کے پاس اکثر یہی بچے رہتے تھے، انہی بچوں کے ساتھ آپ اپنی زندگی میں خوشیاں حاصل کرتے تھے، انہی بچوں کے ذریعے سے۔ یہ 3 بچے اور بیٹیاں تھیں حقیقی، وہ بڑی بڑی ہو گئی تھی، ان میں سے بعض کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، حضرت رقیہ کا ہو گیا، حضرت ام کلثوم کا ہو گیا تھا، اب یہ ایک حضرت فاطمہ رہ گئی تھی، اور یہ ان کے 2 بیٹے تھے اور ایک اپنے غلام جن کو بیٹا بنا لیا تھا اس کا بیٹا تھا۔ یہ تینوں رہتے حضور کے پاس۔ اگر حضور علیہ السلام کے پاس کوئی تحفہ آتا اور وہ بچوں کے دینے کے قابل، تینوں کو بلا کر تینوں کو برابر سرابر دیتے۔ لیکن کبھی حضور علیہ السلام کے پاس کوئی چیز آئی ایسی جو کسی ایک کو دی جا سکتی تھی، تو اپنے جو سگے نواسے تھے حضرت حسن حضرت حسین، ان کو نہیں دیتے تھے، بلکہ جو اپنے منہ بولے بیٹے کا بیٹا تھا اس کو دیتے تھے۔ ایک چیز ہوتی تو حضرت اسامہ کو بلا کے دیتے تھے، زیادہ ہوتی تو تینوں کو بلا کے عطا فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام اللہ کی تعلیمات پر ہمارے نبی نے جتنا اللہ نے قانون بنایا اس سے اضافہ ہی عمل کر کے بتایا اللہ تعالیٰ، کیونکہ بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ پاک یہ تو حق کے درجے میں فرما رہے ہیں
اور میں حق سے آگے بڑھ کے دل خوشی سے بھی کچھ کر کے ان لوگوں کو اور زیادہ عطا کرنے کا اہتمام۔ یہ حضور علیہ السلام نے اللہ کے ان سماجی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کا کوئی سا بھی حکم ہو، ہمیں اس کے عمل کرنے کا طریقہ نبی کی سنت ہی میں تلاش کرنا چاہیے۔ نبی اس پہ کیسے عمل کرتے ہیں، انہی کی سنت میں تلاش کرنا پڑے گا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جسے اللہ نے زندگی کا سب سے بڑا سہارا بنایا ہے، یہ ناسمجھ بچوں کو مت دے دو۔ یہ تو خیر خواہی ہے، لیکن جب بچے سمجھدار ہو جائیں، ضرورت مند ہو جائیں، تب تو دے ہی دینا چاہیے۔ اب بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جب تو اچھا کام کیا کہ بچے ناسمجھ ہیں، پیسے برباد ہو جائیں گے اور انہیں ضرورت پہ نہیں ملیں گے تو روک کے رکھیں، یہ تو اچھا کیا۔ لیکن جب بچے سمجھدار ہو کر حاجت مند بن گئے اور اس سرمایے کے ضرورت مند بن گئے، اب کون سی خیر خواہی ہے کہ انہیں نہ دیا جائے؟ پتہ چلا کہ اتنے زمانے میں اس مال سے محبت ہو گئی، نیتیں خراب ہو گئی۔ اب تو دے دینا چاہیے، اللہ نے منع کیا تھا نا سمجھ کو مت دو، سمجھدار کو تو دے دینا چاہیے کہ دیکھو بیٹا تمہاری خیر خواہی سے ہم اٹھا کے رکھے، ہم نے اس کو بڑھا کے اتنا کیا ہے، اب تم سمجھدار ہو، یہ لے لو، اپنے برے بھلے کو سمجھتے ہو، اس سے کچھ کاروبار کرو یا اس سے اپنی حاجات ضروریات زندگی پوری کر لو، یہ تمہارے باپ کا مال ہے، تم لے لو۔ ان کو دے دینا چاہیے سمجھداری کے ساتھ، نہیں بڑھایا تو بھی کوئی بات نہیں، جتنا حفاظت سے رکھا، یہ بھی بڑی نیکی ہے کہ حفاظت سے رکھا تھا، اب اس کے حوالے کر دو، اس کا مقدر، اس کے ذریعے وہ کچھ اپنی زندگی بنا لے، گنوا لے، وہ اس کا مقدر ہے، مگر تم دے دو۔ یہی وہ مقامات ہے جس کے بارے میں ایک بزرگ نے فرمایا کہ اچھوں کی تسبیح ٹوٹ جاتی ہے، یہی آ کے مالیات میں تقوی کا بھرم کھل جاتا ہے، یہی مال کے معاملے میں آ کر خوف خدا کتنا ہے سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ انسان یہی پہچانا جاتا ہے، جہاں لین دین میں دیانت نہیں، وہاں اس کے دین کی کوئی ضمانت نہیں۔ اگر لین دین میں دیانت داری ہے تو اس کی نمازیں بھی معتبر، اس کے روزے بھی معتبر، اس کا تقوی بھی معتبر، اس کا ذکر بھی معتبر، اس کی دین کی محنتیں بھی معتبر، سب معتبر ہے۔ اگر لین دین صحیح ہے، اگر لین دین میں پھنسا ہوا ہے تو یہ سب کا سب دکھاوا ہے، اور اس میں آدمی اللہ کے پاس جم نہیں پائے گا، کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ لین دین میں ٹکے کا حساب کر کے کسی کا ایک پائی کا روادار نہ ہو، جب دنیا سے رخصت ہو تو اس حال میں ہو کہ اللہ کے کسی بندے کے ایک پائی کا جواب دینا ہو، اللہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ یہ بندہ اگر اس کی عبادتیں کم ہوں گی تو بھی رستہ نکل جائے گا، یہ بندہ اگر اس کے خیرات و حسنات کم ہوں گے تو بھی اللہ راستہ جنت کا، مغفرت کا نکال دے گا، اس لیے کہ اللہ اپنے حق کو معاف کرنے میں بہت سخی ہے اور اپنے بندوں کے حق معاف کرنے میں بخیل ہے۔ اللہ نہیں معاف کرتا بندوں کا حق، اپنا حق معاف کرنے میں سخی ہے، اللہ کریم۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہے تھے، کوئی تعلیم کس کے لیے؟ ہم ہی لوگوں کے لیے۔ ہم میں بہت سے ایسے ہیں، اپنے اپنے خاندانوں میں ایسا موقع آ جاتا ہے کہ بھائی کوئی شخص ہمارے ساتھیوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں دنیا سے گزر جاتے ہیں، خاص طور سے مرد، پھر اس کے کمزور و ضعیف بچے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہاں بڑی عمر میں ایک آدمی مرتا ہے، اس کے اپنے بچے خود بڑے ہو گئے، پیر پہ کھڑے ہو گئے، اپنے بھلے برے کو سمجھنے لگے، تو پھر بھی صرف محبت کے حد تک، سرپرستی کے حد تک خیر خواہی کافی ہو جاتی۔ لیکن باپ اس عمر میں مر جائے کہ اس کے بچے چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہوں، ضعاف یعنی کمزور ہوں، ابھی سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، بھلے برے کی تمیز نہیں ہے، تو یقیناً اس کے خاندان کے کسی شخص کو اس کا کفیل بننا ہے۔ جو بھی اس کا کفیل بنے گا، چچا بنے، تایا بنے، ماموں بنے،
جو بھی اس کا کفیل بنے اس کو اللہ تعلیم دے رہے ہیں، اس کا پیسہ ضائع مت کرو جو اس کے باپ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اس پیسے کی حفاظت کرو، اس پیسے کو بڑھاؤ، بڑھا سکو تو اچھا، نہیں تو بچا کے رکھو اور اپنے مال سے ان کی پرورش کرو۔ ہاں تم اتنے غریب ہو کہ اپنا مال ان پہ نہیں لگا سکتے، اتنی آمدنی نہیں، ان کے مال میں سے ہی بقدر ضرورت لے کر ان پر خرچ کرو۔ وَارْزُقُوهُمْ وَاكْسُوهُمْ۔ اب پھر یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، چاہے اپنے مال سے کر رہے ہو چاہے ان کے مال سے کر رہے ہو، یہ ایک فریضہ اسلامی ہے، یہ ایک احساس انسانی ہے، اس لیے کبھی اس احسان کو جتانا مت، کبھی اس کو یاد دلانا مت۔ البتہ میں نے یہ بات بتائی کہ ضرورت محسوس ہو ایک سمجھدار آدمی کو چھوٹوں کی بے احساسی کو ختم کرنے کے لیے، بے حسی کو ختم کرنے کے لیے تو مناسب انداز میں ان کو سمجھانا چاہیے۔ ایاز قدر خود را بے شناس، دیکھو بیٹا یہ کوئی احسان کی بات تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے ہم نے تمہیں سنبھالنے کی کوشش کی، سنبھالا، یہاں تک پہنچائے، تمہیں اس کا احساس رکھنا چاہیے، تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تعلیم و تربیت والی بات الگ ہے، لیکن کہنا اس لیے کہ اس کا دل دکھی ہو، احسان جتانا، بار ڈالنا، پریشر بنانا، یا اچھی ہی لیے بولنا مگر انداز خراب ہونا۔ بولنا تو اچھی نیت سے چاہ رہا تھا مگر انداز ایسا ہے کہ دکھی ہو، دل دب گیا، تکلیف ہو گئی، ایسا انداز نہ اختیار کیا جائے۔ معروف اس کو کہتے ہیں جس سے تکلیف نہ پہنچے۔ قولوا لهم قولا معروفا، ان کے ساتھ ایسی بات کرو جو بھلی ہو، تکلیف دہ نہ ہو، بھلی بات ہو، بھلا انداز ہو، اس طرح کہنا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہ مثال دی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اسی آیت میں اللہ نے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، غور کر لینا چاہیے کہ اگر میں مر جاتا چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر تو میں اپنے رشتہ داروں سے ان کے حق میں کیسی امیدیں رکھتا یا کیا کیا خطرے محسوس کرتا۔ تو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اب تم ان بچوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس کا خیال دھیان رکھنے کی یہ تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہ ایک مضمون ہے، دراصل اسی مضمون میں یہ آیتیں ہیں، لیکن میں اس میں سے ایک دوسرا حکم جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے کہا دو مضمون اس میں اللہ نے بیان کر دی، ایک ضمناً آ گیا ہے، ایک مستقل۔ مستقل تو یہی ہے کہ یتیموں کے جو کفیل ہیں وہ ذرا اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اس دل کے آبگینوں کو ٹھیس پہنچنے نہ دیں، ان کی حفاظت کا اہتمام کریں۔ یہ اصل تعلیم تھی جو اس آیت سے اللہ کا منشا۔ لیکن ضمناً ایک اور اہم بات معلوم ہو گئی، وہ یہ کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو مال ہے یہ قوام زندگی ہے، یہ زندگی کا بنیادی سہارا ہے مال۔ یہ بھی اللہ اسی میں فرما رہے ہیں لا تؤتوا السفہاء، مت دو ناسمجھوں کو مال، یہ حکم ہو گیا، یہ اس کی تفسیر میں نے کر دی آپ کے ساتھ۔ اب اللہ کیا مت دو؟ ناسمجھ بچوں کو کیا مت دو؟ اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، مال جسے اللہ نے تمہارا زندگی کا سہارا بنایا ہے، زندگی کا سب سے بڑا سہارا مال ہے۔ اس مال کو اللہ سہارا کہہ رہے ہیں، قوام کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی کو قائم کرنے کا سبب ہے، کسی چیز کو
بنیادی طور پر قائم رکھنے کا جو سبب ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ مال جو ہے نا، اس مال کو میں نے اس اسباب کی دنیا میں تمہارے لیے تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سہارا بنایا ہے، اس مال کو ضائع مت کرو، اپنا ہے تو بھی ضائع مت کرو، یتیموں کا ہے تو بھی ضائع مت کرو۔ یہ حکم اس میں صاف نکل کے آیا جو ہماری عقلوں کو متوجہ ہے۔ آج میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، جن کے پاس مال نہیں ہے وہ مال نہ ہونے کی وجہ سے حیران و پریشان ہیں، اور جن کے پاس مال ہے اس مال نے ان کے اندر اتنا غرور پیدا کیا ہے کہ وہ جو سمجھ اللہ نے دی ہے وہ ختم ہو۔ اللہ نے ناسمجھوں کو مال دینے سے کیوں منع کیا تھا؟ سفہا کہتے ہیں ناسمجھوں کو، عربی ہے نا، قرآن کا لفظ ہے سفہا، سفیہ کی جمع ہے۔ سفیہ اردو میں بے وقوف، مجنو، پاگل کو کہتے ہیں، عربی میں اس کے معنی نا سمجھ کے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتا۔ اردو میں سفاہت اور سفیہ کا لفظ ہے اردو ڈکشنری میں، وہ جنونی اور پاگل شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور حقیقی بات ناسمجھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یتیم بچے ناسمجھ ہیں تو ان کو مال مت دو۔ ہم ماشاءاللہ سے سمجھدار ہیں، ہمیں مال ملنا چاہیے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے مال کے بعد ہم جو سمجھ تھی وہ ختم کر چکے، تو اب کہنا پڑے گا کہ ناسمجھ کو اس لیے مت دو کہ وہ ناسمجھ ہے پیسے کو ضائع کر دے گا، اور عقل مند کو اس لیے مت دو کہ وہ ناسمجھی کا جان بوجھ کے مظاہرہ کرے گا، وہ اس کو پیسہ دو۔ اللہ نے سمجھ دی، علم دیا، عقل دی، پڑھے لکھے ہیں، ماشاءاللہ قابل لوگ ہیں، پیسوں کو اتنا خراب کر رہے ہیں، اتنا خراب کر رہے ہیں کہ وہی سفاہت اور سفیہ کا لفظ صادق آتا ہے۔ تو ہم ناسمجھ نہیں ہے کہ الحمدللہ بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہیں، قابل ہیں، ناسمجھ کیسے بولے ان لوگوں کو؟ تو ان کو ناسمجھ تو نہیں کہا جا سکتا، مگر یہ اپنے طرز عمل سے انہی ناسمجھ نادان بچوں کی طرح ہیں جن کو مال دینے سے اللہ نے منع فرمایا، ان کی طرح۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک آدمی حضور علیہ السلام کے پاس لائے گئے، خاندان والے پکڑ کے لائے حضور علیہ السلام کے پاس، اور خاندان والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارا بچہ ہے، کاروبار کا اس کو بہت شوق ہے، اور یہ کاروبار کرتا ہے اور ہر کاروبار میں خسارہ ہی اٹھاتا ہے، نقصان ہی اٹھاتا ہے، اور یوں ہمارا پیسہ برباد کرتا جاتا ہے۔ ہمارے پاس پیسہ، لیکن وہ پیسے سے فائدہ ہو تو اچھا ہے، اس کے ہر دھندے میں، اس کے ہر سودے میں نقصان ہی ہو رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بیٹا تم مت کرو دھندا، مگر وہ کہتے ہیں نہیں میں ضرور کروں گا، میں ضرور کاروبار کروں گا، اور ہر سودے میں نقصان لے کے آتا ہے۔ اب کیا کریں، اس کو آپ ہی سمجھائیے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی مال کے ضائع ہونے کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اور انہیں علم تھا کہ اسلام میں مال ضائع کرنا ناپسندیدہ چیز ہے، اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس مال، مگر یہ نقصان ہی کر رہا ہے نا، تو اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو بیٹا تم نہیں کرو تو کیا حرج ہے، مت کرو، تم کاروبار دھندا مت کرو، تمہیں اس کا تجربہ نہیں ہے، الٹ پلٹ قصہ ہو جا رہا ہے تو فائدہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا ذوق ہے اور میری پسند ہے کہ میں کاروبار کروں، اور اسی لیے کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں طریقہ ایک بتایا کہ بھائی جب بھی سودا کرو تو سودے کے ساتھ یہ الفاظ بول دیا کرو، تاکہ تمہارے لیے گنجائش رہے کہ اگر نقصان ہو رہا ہو تو ختم کریں، معاملے کو کینسل کریں، سودا واپس کر دیں۔ اس کی گنجائش کا طریقہ حضور نے ان کو سکھایا۔
تاکہ جب بڑے دیکھیں کہ یہ خسارہ کر کے لایا ہے سودا کینسل کر دیں۔ اس سے بھی پتا چلا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے مال کا نقصان نہ کرے، مسلمان مال کی حفاظت کرے۔ کیوں؟ جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے اسی کو تمہاری زندگی کا سہارا بنایا ہے، سب سے بڑا سہارا۔ آج میرے دوستو مال سے عزت ہے، مال سے راحت ہے۔ پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ مال سے راحت ہے، مال سے آرام ہے، اپنی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں، اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھا پڑھا لکھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھا کھلا پہنا سکتے ہیں، ان کی صحت کا اچھا خیال رکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے کاموں کے لیے مال نہیں تو اور کیا چاہیے؟ ان سب کاموں کے لیے مال چاہیے۔ بچوں کی صحت کی حفاظت پیسے سے ہوگی، پیسہ نہیں تو کیسے کرو گے؟ بچوں کی تعلیم معیاری اسٹینڈرڈ پیسے سے ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا تو کیسے کراؤ گے؟ بچوں کو اچھا کپڑا پہنانے کے لیے پیسہ چاہیے، بچوں کو اچھی غذا کھلانے کے لیے پیسہ چاہیے۔ دیکھتے نہیں آپ جو نہایت محتاج غریب لوگ ہیں، وہ فروٹ مارکیٹ میں سڑے گلے آم اٹھا کے لے جا کے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ پیسہ ہے، اچھی چیز لے کر، صاف ستھری چیز لے کر ہم اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ پیسہ ہے تو ہم ان کے لیے گھر میں ضرورت کے صاف ستھرے معیاری سامان خرید سکتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہو سکتے۔ سب ضروریات زندگی کے لیے پیسہ سرمایہ ہے اور بنیادی ضرورت ہے، بنیادی سہارا ہے تمام زندگی کی ضرورتوں کے لیے۔ اسی کو مال کہتے ہیں عربی میں۔ تو اللہ اسی مال کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، مال ضائع مت کرو بھائی، مال ضائع مت کرو، مال کی حفاظت۔ آج جس کے پاس پیسہ ہے اس کو عزت حاصل ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اسے عزت بنانے کے لیے کتنے ہتھ کنڈے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ آج اس زمانے کے اندر دین ایمان کی حفاظت بھی پیسے پر محمول ہو کے رہ گئی۔ اپنا ایمان بچانا بھی آسان نہیں ہے، دین بچانا بھی آسان نہیں ہے۔ یہ ہم آپ کو اس لیے بیٹھ کر مسجد کے ممبر سے، محراب سے سنا رہے ہیں کہ یہ دین ہے، اس پر دین کی نقطہ نظر سے غور کرو۔ یہ کوئی کاروبار اور دھندا سکھانے کی مجلس نہیں ہے، یہ جمعہ کا خطبہ ہے۔ یہ دین ہے اللہ کا، دین ہونے کے نقطہ نظر سے ہر مومن غور کرے کہ جو پیسہ سگریٹ بیڑی میں جا رہا ہے یہ ضائع نہیں ہو رہا ہے، جو پیسہ گٹکوں میں جا رہا ہے ضائع نہیں ہو رہا ہے، جو پیسہ نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنے میں جا رہا ہے کیا یہ ضائع نہیں ہو رہا ہے، جو مال بیہودہ شوقوں میں جا رہا ہے یہ ضائع نہیں ہو رہا ہے، جو مال ہمارا بلا ضرورت ہوٹلوں میں کھانے میں جا رہا ہے یہ ضائع نہیں ہو رہا۔ آج حیدرآباد سٹی کا کلچر یہ ہے کہ ہوٹلوں کی بہتات دیکھ کر ایسا سمجھ میں آتا ہے شاید گھروں میں ایک وقت پکتا ہوگا اور 2 وقت ہوٹل میں کھایا جاتا ہوگا۔ یہ صورتحال ہے۔ کیا یہ پیسہ ضائع نہیں ہو رہا ہے؟ آج سے سینکڑوں برس پہلے اس امت کے بہت بڑے مصلح اور بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے فلسفی حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ صحت کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ زیادہ لذیذ اور مرغن غذاؤں سے اپنے پیٹ کو بچایا جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس پہ دنیا کے سارے عقلاء کا اتفاق ہے۔ عقلاء سمجھتے ہیں نا، جو جتنے سمجھدار لوگ دنیا کے سب سمجھدار لوگوں کا اتفاق ہے
کہ پیٹ کو مرغن اور مسالوں سے بھری غذاؤں سے بچایا جائے. نہیں بچاؤ گے تو صحت تمہاری صحیح نہیں رہ سکتی، صحت خراب ہو جائے گی. دوسرے، شرمگاہ کو ناجائز طریقوں سے بچایا جائے. شہوت بطن اور شہوت فرج، اس کو کہتے ہیں علماء عربی زبان میں. شہوت بطن پیٹ کی خواہشوں سے، بے تکی خواہشوں سے پیٹ کو بچاؤ، اور شرمگاہ کو اس کی بے تکی خواہشوں سے بچاؤ. اگر یہ دو چیزوں پر کنٹرول کر لے نہایت صحت مند ہوگا، نہایت صحت مند ہوگا. اس کی صحت دراز یہ دو چیزوں پہ کنٹرول کرتا ہے. آج ہمارے بچے کیا کھا کھا کے بڑے ہو رہے ہیں؟ چاکلیٹ کھا کے، اور اس میں بھی اب مجھے نام یاد نہیں آ رہا، کالے رنگ کا چاکلیٹ، یہ کھلا کھلا کے بچوں کا پیٹ خراب کر رہے، دانت خراب کر رہے، صحت خراب کر رہے. پہلے میں دیکھتا تھا کہ وہ ٹابلیٹ ہی کی شکل میں ملتے تھے، چاکلیٹ ہی کی شکل میں، ٹکیا کی طرح. اب آج کل دکانوں میں نظر آ رہا ہے کہ بوتلوں میں بھرا ہوا ہے پیسٹ کی طرح. یہی سب کھا کھا کے جوان ہو رہے ہیں اور صحت میں کوئی سلامتی نہیں ہے. آپ 1000 جم میں جا کے باڈی بلڈ کرنے کی کوشش کریں، صحت رگوں میں ہوتی ہے، صحت خون میں ہوتی ہے، صحت اندر میں ہوتی ہے. وہاں اندر نہیں تو یہ باڈی کا کیا ہوگا؟ یہ باڈی کتنی بھی اچھی ہوگی، مرنے کے بعد لے جا کے ڈال دی جاتی ہے، مٹی میں ڈال دی جاتی ہے. اصل صحت اندر ہوتی ہے، چستی، چالاکی. اندر سے آدمی ایکٹیو رہے، ہر وقت کام کرنے کو جی من کرے کہ میں کچھ کروں، میں بیکار نہیں رہ سکتا، میں لیٹ نہیں سکتا، میں کیسے لیٹوں، میں کیا کروں، میں کیسے بیکار رہوں. یہ جو اندر سے چستی ہوتی ہے، یہ جو اندر سے طبیعت کی تازگی ہوتی ہے، جس کو عربی زبان میں انبساط اور نشاط کہتے ہیں، یہ صحت سلامت رہنے کی علامت ہوتی ہے. ہمیں اپنی صحت سلامت رکھنے کے لیے سب سے پہلے، وہ آپ کرو نہیں کرو، ہم مخالفت نہیں کر رہے کہ آپ جم میں جاؤ اور جو ہے اپنی باڈی کی بنانے کی کرو نہیں کرو، بھائی آپ کا شوق ہے وہ. لیکن ہم جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کھانے پر احتیاط نہیں کی اور شہوت کے تقاضوں پر احتیاط نہیں کی، پیٹ کو، شرمگاہ کو نامناسب غذا بھیجنے سے اور نامناسب تقاضوں کو پورا کرنے سے نہیں روکا تو صحت کسی طرح بھی نہیں بن سکتی. بادام، پستہ، اخروٹ، چلغوزہ اور کیا کیا ہے. اور وہاں تو میں جانتا ہوں، دیکھا ہے میں نے، باقاعدہ طور پر جو لوگ جم کرا رہے ہیں وہاں پر کچھ صحت کے ڈاکو آتے ہیں اور آ کر طرح طرح کے پریزنٹیشن لے کے آتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ صاحب دیکھو یہ والا پاؤڈر آپ استعمال کرو تو اس کے ساتھ آپ بہت طاقتور ہوں گے، اور یہ والا استعمال کرو اور یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. یہ سب ہم کو ہلاک کرنے کے ذریعے ہیں جو انسانیت کے دشمنوں نے بنائے، اسلام کے نہیں، انسانیت کے دشمنوں یہ ساری چیزیں لائی. ایک شوق ہوتا ہے جوانی کا، جنون ہر کام کرتا ہے. میں ان نوجوانوں کو جانتا ہوں جو بیچارے آج پچھتا رہے ہیں ایسے کیپسول کھا کر، ایسے انجیکشن لے کر. آج پچھتا رہے ہیں، زندگی اجیرن ہو رہی ہے، جسم میں ایک طرح کی آزمائش ہو گئی ہے، ایک بے چینی پیدا ہو گئی ہے. پڑھا لکھا ہے، کوالیفائیڈ ہے، قابل ہے، اور ایک بڑی نوکری کے لیے امتحان دینے کے واسطے، دوڑنے کا امتحان دینے کے واسطے کسی کے مشورے پر انجیکشن لے لیا اور دوڑ میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن اب زندگی بھر کا مصیبت لے کے جی رہا، حیران ہے، پریشان. بھائی فطری زندگی میں اللہ نے خود صحت رکھی، نیچرلی زندگی گزاری ہے، اللہ نے صحت رکھی. جتنی ہم چیزیں چائنیز کھا کھا کے اپنی زندگی برباد کرتے،
تباہ ہو جا رہے ہیں. آج جوان ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ قوت دفاع مضبوط ہوتی ہے, سب سہ لے رہا ہے جسم, لیکن کل کو 2 بچوں کے باپ ہو جائیں گے, اپنے جسم پر افسوس کریں گے, روئیں گے, اپنے آپ کو کوسیں گے, کیا فائدہ؟ ابھی نہیں سمجھ میں آتی بات. ٹھوکر کھا کے کیوں سمجھیں؟ دوسرے ٹھوکر کھانے والوں کو دیکھ کر بھی تو ہم سمجھ سکتے ہیں, ان کو دیکھ کر بھی تو ہم سمجھ سکتے ہیں, ہم کیوں ٹھوکر کھائیں؟ ایک آدمی سے غلطی ہو گئی تھی, بادشاہ نے طلب کیا تو بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ کو سزائے موت دیں گے. تو اس نے کہا کہ کوئی دوسری سزا دے دیجیے, اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں آپ. تو کہنے لگے نہیں, تم جیسے لوگوں کو جو قوم کے لیے نمونہ ہے, ایسی غلطی کرنے پر چھوٹی سزا نہیں دیں گے, ہم تم کو سزا دے کر دوسروں کو عبرت دلانا چاہتے ہیں. تو وہ ملزم کہنے لگا بادشاہ سے کہ بادشاہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو سزا دے کر مجھے عبرت دلا دیجیے تاکہ میں سدھر جاؤں, اچھا بن جاؤں, مجھے بھی تو دلا دیجیے. تو بات یہ ہے ہم لوگوں کو دوسروں کو دیکھ کر اپنی صحت کی حفاظت کرنا چاہیے, اپنی صحت کی حفاظت کرنا. تو یہ صحت کی حفاظت کی بات میں نے اس لیے کہی کہ یہ صحت برباد کرنے میں مال ضائع ہو رہا ہے, اپنا ہی مال لگا کے ضائع کر لیتے. کبھی کبھار مرغن غذا, اچھی غذا کسی دعوت میں کسی موقع پر کھا لے, کبھی کبھار کوئی حرج نہیں. اب کیا کریں صاحب؟ اب صورتحال یہ ہے اپنے تعلقات اتنے ہیں, آبادی اتنی بڑی ہے, محلہ اتنا بڑا ہے, روزانہ ولیمے کی دعوت. اب روز جا کے وہاں وہی کھائیں گے وہ ساری چیزیں جو صحت کو برباد کرنے والی. تو بھائی کبھی قبول کر لو, کبھی معذرت کر دو, کیونکہ اسلام دعوت قبول کرنے کو لازم قرار دیا ہے, مگر اگر صحت خراب ہوتی ہے تو صحت کو مقدم رکھنے کا حکم. المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. اللہ فرمانے طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور اللہ کی نظر میں زیادہ اچھا ہے کمزور مسلمان سے. کمزور مسلمان سے, کمزور مسلمان کی 10 رکعتوں کے مقابلے میں طاقتور مومن کی 2 رکعتیں اللہ کو زیادہ بھلی اچھی لگتی. اپنے کو طاقتور بناؤ, صحت مند رکھو, اور صحت مند رکھنے کے لیے جم جانا کوئی ضروری نہیں ہے. صحت مند رہنے کے لیے اپنے پیٹ کو اور اپنے شرمگاہ کو اللہ کے حکم کے مطابق محفوظ رکھنا ضروری. اسی سے صحت مند زندگی نصیب ہوتی ہے, نشاط والی, خوشی والی, اندر سے ایک زندہ رہنے کی خواہش, کچھ کر کے دکھانے کی تمنا اندر سے پیدا ہوتی ہے, صحت مند کے اندر پیدا ہوتی ہے. بیمار کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ بیمار کے اندر مایوسیاں پیدا ہوتی ہیں, اندھیرے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے مال کو یہاں بھی مت ضائع. آج امت مسلمہ کا مال کا بڑا حصہ بیڑی سگریٹ میں ضائع ہو رہا ہے, پان میں ضائع ہو رہا ہے, تمباکو میں ضائع ہو رہا ہے, نشوں میں ضائع ہو رہا ہے. مسلمانوں کا پیسہ فلمیں دیکھنے میں اور اپنے موبائل کو چارج کراتے رہنے میں ضائع ہو رہا ہے, اس لیے کہ موبائل کو زیادہ چارج کرانا کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو بہت زیادہ کوئی کاروبار اس کے ذریعے سے کر رہا ہو, یا اس کو پڑتی ہے جسے اس کے اندر بیکار ٹائم خراب کرنا اس کو پڑتی ہے. یہ پیسہ اللہ حساب لے گا نا. یہ جو بار بار آپ انٹرنیٹ چارج کرا رہے ہیں حساب دے سکتے ہیں, سوچ کے چارج, اللہ کو حساب دینا ہے. بنی آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ حتی تسأل عن 5 5 سوال کا جواب نہ دے دے. ان میں 2 سوال مال کے بارے میں, ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. اللہ مال کے بارے میں 2 سوال کریں گے, کمایا کہاں سے, گوایا کہاں, دونوں کا حساب. تو چلو حلال ہی کما رہے ہوں گے ماشاءاللہ سے, اپنی محنت کی تنخواہیں ہیں, اپنی محنت کی فائدے اور منفعتیں ہیں, کاروبار جو بھی حلال ہی ہوگا.
لیکن یہ حلال اب جا کہاں رہا ہے اس کا بھی حساب دینا ہے اللہ کو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ الحمدللہ ہم کوئی ناجائز کمائی نہیں کر رہے، ہم تو الحمدللہ حلال، تو یہ آدھا پرچہ ہوا نا، تو اتنا تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرا پرچہ بھی ہے، وہ ہے کہ خرچ کہاں کا حساب اللہ کو دینا، اللہ کو حساب دینا۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد سے حساب برابر دو، 100 روپے دو تو حساب دو، کہو بیٹا تم 1000 خرچ کرو، اللہ نے دیا ہے ہم دیں گے، پر یہ ہے کہ حساب دو، حساب دے کر اگلا پیسہ لو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کو حساب دینا آ جائے۔ آپ حساب دینا نہیں سکھا رہے ہیں، آپ نہیں لے رہے حساب، اور اسے یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ اللہ کو بھی حساب دینا ہے، پوری زندگی کا اکٹھے ایک ساتھ اللہ کو حساب دینا ہے۔ آپ 100 کا لے لیجئے، 1000 کا لے لیجئے حساب۔ حساب دینے سے خرچ کرنے میں احتیاط کی عادت پڑتی ہے، پھر اللہ کو جب حساب دے گا تو احتیاط والا حساب لے کے جائے گا، وہاں بھی نہیں پھنسے گا۔ اس لیے حساب لو، اپنے بچوں سے بولو کہ دیکھو بیٹا کوئی تم سے دشمنی نہیں ہے، جو کوئی تم سے بدگمانی نہیں ہے، مگر سکھانا ہے ہم کو، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تم نے یہ پیسہ کہاں خرچ کیا، ہو سکتا ہے تم نامناسب خرچ کرو تو ہم روکیں گے، ہم کہیں گے نہیں بیٹا یہ اچھا نہیں کیا تم نے، اگلے نہیں کرو گے ایسا، ہم تمہیں سمجھائیں گے، لاؤ حساب ہمارے سامنے، دکھا دکھا کے خرچ کرو۔ اور اللہ نے دیا ہے تو ہمیں کیا بخیلی ہے، جو دیا ہے اللہ نے اولاد ہی کے لیے دیا، کس کے لیے دیا، مگر ہم لوگوں کے لاڑ ایسے اندھے لاڑ ہیں، ان اندھے لاڑوں نے ہماری نئی نسل کو برباد کر دیا، نوجوانوں کو تباہ کر دیا۔ یہ اندھے لاڑ ہیں، ماں کے لاڑ، باپ کے لاڑ، باپ نہیں دے رہے تو اماں چھپا کے دے دیتی ہے۔ اب وہ ماں اس لیے چھپا کے دے دیتی ہے کہ باپ کے سامنے لڑ نہیں سکتا، وہ منع کرے تو چپکے سے نکل جاتا ہے، اور ماں کے سامنے باپ کی غیر موجودگی میں اس کو آنکھیں دکھا دکھا کے دماغ خراب کرتا ہے، تب وہ کہیں سے چھپا کے نکال کے دے دیتی ہے اس کو پیسے۔ یہ پیسے لے کر کے کر کیا رہے ہیں صاحب؟ یہ یاروں کے ساتھ اپنے مال کو برباد کر رہے، اپنے باپ کی محنت کو ضائع کر رہے۔ تو مال میرا کمایا ہوا ہو یا میرے باپ کا کمایا ہوا، مال وراثت میں مفت آیا ہوا ہو یا ہم نے محنت کر کے جمایا ہو، مال مال ہے، اللہ فرما رہے ہیں زندگی کا سہارا ہے، اسے برباد مت کرو، چھوڑ کے جاؤ اپنے پیچھے اولاد کے لیے، مگر زندگی میں برباد مت کرو، ضائع مت کرو اولاد مال کو۔ لیکن آج مسلمان مال کو ضائع، یہ تو میں نے چھوٹے چھوٹے فضول اخراجات کا ذکر کیا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے نہیں۔ بڑے بڑے اخراجات تو شادیوں میں دیکھیں کس کس طریقے سے مسلمان سفاہت کا معاملہ کرتا ہے۔ لا تو السفہاء، کاش اس سفیہ کو مال نہیں دیا گیا ہوتا۔ کیوں دیا گیا اس کو مال؟ اس کے پاس جو مال ہے وہی سفاہت، جو نادان بچوں کو مال دینے سے اللہ نے منع کیا، ان کو بھی نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اللہ آزما رہا ہے، اب اس مال کو جو بے دردی سے خرچ کر رہے ہیں شادیوں میں، جھوٹے اسٹیٹس کے واسطے، اپنی شان دکھانے کے واسطے، اپنی حیثیت عرفی کے واسطے، اللہ اس پیسے سے ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہے مال بہت کام کی چیز ہے بندو، میرے دیے ہوئے مال کو ضائع مت کرو، کام آئے گا تمہیں، مشکل گھڑیوں میں کام آئے گا، محتاج ہو جاؤ گے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ آج کوئی دینے کو کسی کو تیار نہیں ہے، قرضے تک نہیں مل رہے ہیں، کہاں مال لینے جاؤ گے؟ کس کے سامنے منگو گے؟ اپنا مال احتیاط سے رکھو، احتیاط سے رکھو، حفاظت سے رکھو۔ اب تنخواہ اچھی ہوگی، کل ہو سکتا ہے کہ تنخواہ کم ہو جائے۔ آج کے دور میں کمپنیاں لسٹ نکال دیتی ہیں، ایک ساتھ اتنے لوگوں کو سسپینڈ کر دیں، ہو گئے بے روزگار، 50,000 اٹھا رہے تھے، 80,000 اٹھا رہے تھے، آج 8 پیسے بھی نہیں ہے ہاتھ میں۔ کیوں نہیں اس پیسے کو اتنا جوڑ کے رکھا، اتنی احتیاط سے خرچہ کیا کہ اگر ایسا دن آ جائے تو ہم اس پیسے سے کچھ کاروبار کر سکیں، ہم اس پیسے سے کچھ کچھ دن اپنی زندگی کی گاڑی کھینچ سکیں۔ مہینے بھر کے اندر محتاج ہو گیا، مہینے بھر کے اندر خالی ہاتھ ہو گیا، یہ کیسے زندگی کی سمجھ ہے؟ میرے دوستو عزیزو، بڑا دینی مسئلہ ہے مال کمانا اور مال کی حفاظت کرنا۔ اس دور میں اس کے بغیر مسلمان اپنی حیثیت کو باقی رکھنے میں ناکام ہو جائے۔
نظر ثانی کرو اپنے خرچوں پر. ہر شخص جو بھی کما رہا ہے اب اخراجات کی لسٹ بنا کے نظر ثانی کرو، ریویو دوبارہ دیکھو، دیکھ کے یہ خرچہ کم کرنا چاہیے، یہ کم کرنا چاہیے، یا اس کا معیار کم کرنا چاہیے، اس میں اگر 500 لگ رہے ہیں تو 400 سے کام چلانا چاہیے. یہ خود آپ نظر ثانی کر کے اخراجات بچا کے ان اخراجات کو سیف کرو. کسی ایسی شکل میں رکھو، اگر پیسہ رکھ نہیں سکتے، اب کہہ رہے صاحب بینکوں میں رکھیں گے تو بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے، بینک دیوالیے نکل جا رہے ہیں، اپنے پاس رکھو تو قانوناً منع ہے، بہت پیسہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے کیا کرو؟ تو سونا خریدو، کوئی جائیداد خریدو، کوئی پلاٹ خریدو، اسے اپنے پاس رکھو، کل ضرورت پیش آئے گی تو یہ قیمتی بھی بنے گا اور ہماری مصیبت کے دن ہم کو کام بھی دے گا. یہ اڑانے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ بیکار اڑانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو کچھ بھی کام دینے والا ہے. جو کھا لیا وہ غلاظت بن گیا، جو پہن لیا اس کا شوق پورا ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ سمجھ سے کام لینے کی ضرورت ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے دین کا، یہ بہت اہم تعلیم ہے قرآن کی اور اللہ کے نبی کی سنت سے. یہ تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، آج مسلمان اس کی جانب توجہ نہیں دے رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے والے بنیں، ہم اس کی جانب توجہ دیں. ہمارے بچے بھی کمانے والے تو بنیں، گوانے والے نہ بنیں. ضائع کچھ مت کرو، اپنے پیسے کو حفاظت سے رکھو. ورغلانے والے اور بیوقوف بنانے والے بہت ملتے ہیں، ان کے چکر میں مت آؤ، سمجھداری سے کام دو. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں حیدرآباد ہی میں کسی کالج کے لڑکوں، مسلم لڑکوں لڑکیوں نے مل کر 12 لاکھ کی پارٹی کی. اللہ عالم، لیکن بتانے والا ان حالات کا جاننے والا ہے اور اسکول ایجوکیشن ہی سے تعلق رکھتے ہیں، ٹیچر ہیں کہ اسکول میں اور دیندار آدمی ہیں. انہوں نے بتایا 12 لاکھ کی پارٹی کی مسلم بچوں بچیوں نے. تو کچھ پیرنٹس نے جا کر اس کی شکایت کالج کے ذمہ دار سے کی، تو کالج کے ذمہ دار غیر مسلم ذمہ دار نے کہا یہ اس میں کوئی غیر مسلم نہیں شریک ہے، آپ ہی کے بچے ہیں، آپ ہی کی بچیاں ہیں، ہم بھی بیزار ہیں ان فضول خرچیوں سے، آپ کنٹرول کر لیجئے، ہم سے شکایت ہے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. کہاں کہاں ہم رسوا ہو رہے ہیں، کہاں کہاں اپنے نبی کی ناک کاٹ رہے ہیں. کچھ تو سوچو مسلمانوں، کیا ہے یہ پیسہ؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ کیا اللہ نہیں پوچھے گا حساب؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن میں تم سے ایک ایک نعمت کا سوال کروں گا، ایک ایک نعمت کا سوال کروں گا. اللہ سمجھ دے. بس دل پڑتا ہے، روتا ہے، مگر ہم اپنی قوم کو کچھ کر نہیں سکتے سوائے بولنے کے، اور کچھ نہیں کر سکتے. سوچو سمجھو دوستو، عزیز بچوں، نوجوانوں، خدا کے لیے سوچو. ہماری رسوائی ہمارے نبی کی بھی رسوائی ہے. خدا کے لیے سوچو، خدا کے لیے غور کرو. کیا ہو رہا، کیا مل رہا ہے ان فضول خرچیوں سے؟ اپنی صحت خراب، اپنی عزت خراب، اپنا فیوچر خراب، اپنا نام خراب، سب اپنا ہی خراب ہو رہا ہے اور کچھ نہیں مل رہا. اللہ اس مال کی حفاظت کی ہر مومن کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہر طرح کی سفاہت، حماقت، جہالت سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد.